آپ کا جب ایگزامز ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سال کے اینڈ پہ مجھے ایگزامز تو دینے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ڈگری چاہیے ہے تو آپ کو ایگزامز تو دینے ہیں۔ اب آپ کے دو راستے ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ نہیں مجھے یار ایگزامز کا بتا کے ڈرایا مت کرو، جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایگزامز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اچھا ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈگری جو ہے نا وہ بغیر ایگزام کے مل جائے، میں بڑا خوبصورت تو شاید مجھے بغیر ایگزام کے ڈگری مل جائے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب جھوٹی امیدیں ہیں اور خواہشات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ڈگری چاہیے تو ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہوگی، ایگزام میں بیٹھنا ہوگا، اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ اس ایگزام کو اگنور کرنے کے بجائے اس کی تیاری کی جائے۔ تو جب تیاری کی جاتی ہے تو جو لوگ تیاری کر کے اپنے ایگزام کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی کیفیت جو ہوتی ہے ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ جو ایون فرسٹ آنے والے بھی ہوتے ہیں نا، جو ٹاپ سکوررز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جب ایگزام میں بیٹھے پیپر فل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی ایک ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن ان کو کم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جب کویشچن آتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے اچھا یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ میں نے پریپیئر کیا ہے، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے میں نے تیاری کیا، وہ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص کہ جس نے ایگزام میں بیٹھنا تو تھا لیکن پریپریشن نہیں کی تھی، اور اب وہ پہنچ گیا ایگزامینیشن ہال میں، تو جب وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچ جائے گا، بیٹھے گا ایگزام کے لیے، جب اس کے سوال سامنے آنا شروع ہوں گے تو ایک تو پہلے ہی وہ خوفزدہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی، اور دوسرا جو ہی وہ کویشچن اس کے سامنے آئے گا تو وہ اور خوفزدہ ہو جائے گا، مزید اس کی ٹینشن بڑھ جائے گی کہ یہ سوال تو میں نے پریپیئر ہی نہیں کیا، جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا تو مجھے آنسر نہیں آتا۔ دوسرا سوال دیکھے گا، اس اور ٹینشن بڑھ جائے گی کہ اس سوال کا بھی مجھے آنسر نہیں آتا۔ تو جو تیاری کر کے گیا ہے اس کے چانسز اس ایگزام میں پاس ہونے کے زیادہ ہیں اور وہ اچھے طریقے سے اس سے نکل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شخص جس نے تیاری نہیں کی۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تیاری کر کے جانی ہے۔ اب قیامت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں کچھ علم ہوگا تو ہم تیاری کریں گے نا۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس دن کیا کیا ہونا ہے تو ہم تیاری کیسے کریں گے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا۔ بہرحال آج جو ڈسکشن کا مقصد ہے اس میں پوری چیزیں تو کور نہیں کی جا سکتی، لیکن جو قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کا ایک سمرائز فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ ان بیسکس کے اوپر فوکس کریں اور ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ قیامت جب قائم ہوگی اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے سکون سے اور اطمینان سے رہ سکتا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، اپنے کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم آئے گا اور وہ سور پھونک دے گا۔ تو کیا پتہ لگا اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص، کوئی بھی شخص کیسے ایک اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ کسی وقت قیامت قائم ہو سکتی ہے، اس کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر جب صحابہ نے یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب قیامت قائم ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بڑی خوفناک کیفیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تم یہ کہنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہمارا توکل اسی پر ہے۔ تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے اور ہمیں بھی ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے قیامت قائم ہو جائے تو ہمیں ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔